بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کشمیر ڈیجیٹل کے پروگرام میں ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے، آزاد کشمیر کی وزیر ٹریڈ اینڈ ٹریول اور اسمال انڈسٹری ہیں، لیکن ان کی ایک علیحدہ پہچان اس حوالے سے بھی ہے کہ بین الاقوامی امور پہ ان کو بڑی دسترس حاصل ہے اور ہمیشہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے حوالے سے بھی ان کا نام ہمیشہ چلتا رہا ہے۔ آج ہمارے مہمان ہیں محترمہ تقدیس گیلانی صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ۔ آج جس طرح کے حالات چل رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں، جس طرح پہلگام میں ایک واقعہ ہوا جسے بیس بنا کے ایک دم پاکستان کے اوپر الزامات کا لگا دیا، پھر پہلگام سے آزاد کشمیر کے کچھ حصوں پہ میزائل اٹیکس ہوئے، اس کے پاکستان کے کچھ حصوں پہ ہوئے، اور آج ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ جب کچھ ایئرپورٹس پہ دوبارہ انہوں نے انڈینز نے حملہ کیا تو اس کے جواب میں پاکستان کی طرف سے بالآخر بار بار کہا گیا کہ ہم جواب دیں گے۔ جواب دے دیا گیا اور اتنا اسٹرانگ جواب دیا گیا کہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی اس کی صحیح گونج ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو پہلگام واقعہ ہے اس کے سٹارٹ سے لے کے اب تک انڈین جو جرنلسٹ ہیں اور ایون انڈین جو گورنمنٹ ہے وہ سچائی سے بہت دور ہیں، اور جب یہ واقعہ ہوا تھا تو پاکستان نے ان کو ایک نیوٹرل انکوائری کا کہا تھا، اور اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہوتے جو اب تک وہ کسی انٹرنیشنل جگہ پہ نہیں دے سکے تو وہ ضرور دیتے، انہوں نے نہیں دیے، اور بجائے اس کے کہ ثبوت دیتے اس کے بجائے انہوں نے ہمارے پانی بند کر دیا، انہوں نے پانی چھوڑ دیا، یعنی آبی جاہریت جس کو ہم کہتے ہیں کہ اکنامک، سوشل اینڈ واٹر ایگریشن، یہ اس کا انہوں نے ارتکاب کیا بجائے اس کے کہ وہ اپنی اصلاح کرتے یا کچھ کرتے، اور انہوں نے اس زوم میں کہ وہ ایک بڑی ان کے پاس فوج ہے اور یا جو بھی ان کی تھا کہ ہمارے پاس ایسے طیارے ہیں یا جو بھی ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی اس کو بیس بنا کے انہوں نے ہمارے 6 اور 7 کی رات کو جس طرح سے انوسنٹ سویلینز کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا، اور ہمارے مظفر آباد پہ اٹیک ہوا، اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ سول آبادیوں کو اس طرح بے دردی سے اور بہیمانہ انداز میں ان کا نشانہ لیا جائے۔ میں خود وہاں پہ سائٹ پہ گئی ہوں، ارد گرد کے لوگ بہت متاثر ہوئے ہیں، بہت زخمی ہوئے ہیں، اور یہ پورے آزاد کشمیر کی جو لائن آف کنٹرول ہے اس پہ بھی بہت سی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور پاکستان کو بھی بلا وجہ یعنی اس تناؤ میں گھسیٹ کے لایا گیا ہے، یعنی پاکستان نے بہت ریسٹرینٹ سے کام کیا، اور انٹرنیشنل دنیا بھی ہمیں ہی لیکچر دیتی ہے کہ آپ ابسٹین کریں، آپ ریسٹرینٹ کریں۔ ابھی یہ وقت آ گیا ہے کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی اپنا رول پلے کرے۔ میڈم، ابھی جو صورتحال تھی اس دوران پاکستان کی طرف پیشکش بھی کی گئی کہ آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، کوئی ثبوت پیش کریں، ہم غیر جانبدار تحقیقات بھی کروانا چاہتے ہیں۔ اب جب پاکستان نے جواب دیا ہے، ان کے بھی ایئرپورٹ، ان کے بھی ایسی چیزیں جو آپ دیکھیں وہ ان کا ایس یو جو میزائل سسٹم تھا وہ تباہ ہوا، ایئرپورٹ تباہ ہوئے، اور بہت ساری ایسی کارروائیاں ہوئی ہیں۔ اب اس کے بعد امریکن بھی داخل ہو رہے ہیں مذاکرات کے لیے، دیگر بھی مداخلت ہو رہے ہیں۔ کل جب کہا جاتا تھا کہ 2 ایٹمی قوتیں ہیں تو اس وقت کہتے تھے کہ یہ معاملات خود نپٹائیں، تو آج جب پاکستان نے بھرپور کارروائی کی ہے تو ایک نیا مزاج ان کا سامنے آ رہا ہے۔ دیکھیں بٹ صاحب، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسا کارگل کے دوران بھی ہوا تھا، ایسا 65 ایئر کی جو وار تھی 65 کی، تب بھی ایسا ہوا تھا۔ جب یہ اس زوم میں ہوتے ہیں کہ ہماری برتری ہے اس وقت تو یہ کسی کے ہاتھ نہیں آتے، جس وقت ان کی بالکل گردن کے اوپر پنجہ رکھا جاتا ہے تو اس وقت پھر یہ جو ہے نا مذاکرات کے اوپر آ جاتے ہیں، اور پھر اس وقت بات کرتے ہیں، اور پھر ان کے حمایتی جو ہیں وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ اور جس طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستانی میڈیا کو بھی میں کریڈٹ دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے صرف ہم لوگ جو ہے کریڈیبل خبر جو کہ ہمارے ISPR کی طرف سے آتی ہے، کنفرم ہوتی ہے، ہم اس کو کرتے ہیں۔ ادھر حال یہ ہے کہ انڈیا کے جو وہاں پہ لوگ ہیں انہوں نے اپنے ہی میڈیا کو گاربیج قرار دیا ہے، اور انہوں نے کوئی بھی ان کا نیریٹو سننے کو تیار نہیں۔ اور ابھی آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے انہوں نے زبردستی لوگوں کے منہ میں الفاظ ڈالنے کی کوشش کی، ابھی وہ جو تو ویسے بھی گودی میڈیا کہا جاتا ہے، تو ابھی اس وقت جو صورتحال ہے اس کے دوران جو اسرائیل کا کردار ہے، دیکھیں وہاں پہ وہ ان کے اسرائیل کے ماہرین بھی پائے گئے ہیں، اور ان کے ڈرون جو ہے ان کے ذریعے بھی پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، اس بھی آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ان کا نیکسس بہت پرانا ہے، یہ ان کے ایک ٹرائنگل ہے جس کو یہ فالو کرتے ہیں، اور یہ بالکل خفیہ طریقے سے جو اس وقت ہمارے جو ٹارگیٹس بنائے گئے ہیں، جو ڈرونز یوز ہوئے ہیں، جو ٹیکنالوجی
یوز ہوئی ہے تو یقیناً اس میں اسرائیل کا ہے، اور لیکن انہوں نے یہ بھول گئے ہیں کہ یہ غازہ نہیں ہے، یہاں پہ ایک بہادر فوج ہے، یہاں پہ جذبے والی قوم موجود ہے، اور ہم لوگ جو ہے پاکستان کا جو اللہ کے فضل سے اگر پوری دنیا کو پروٹیکٹ کرتا ہے تو کشمیری یا پاکستانی جو ہیں وہ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے پیچھے ایک فوج ہے۔ آج دیکھیں جس دن سے یہ واقعہ ہوا ہے اس کے باوجود مظفر آباد میں لوگ چین کی نیند اس لیے سو رہے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ ہماری حفاظت کے اوپر جو ہے وہ کوئی مامور ہے، اور ہم لوگ یہ دیکھیں کہ پوری لائن آف کنٹرول کی جس طریقے سے بہادری سے ہماری افواج جو ہیں وہاں پہ جیداری سے مقابلہ کر رہی ہیں، اور دیکھیں ابھی تو انہوں نے اچھے طریقے سے جواب نہیں دیا، ابھی تو اپنا ڈیفنس کیا ہے، تو جب یہ جواب دیں گے تو جیسے ISPR کے جنرل صاحب نے فرمایا ہے کہ پھر اس کی گونج جو ہے پوری دنیا میں سنائی دے گی۔ میڈم دیکھیں اس دفعہ ہماری فضائیہ نے، بری فوج نے، نیوی نے اپنا اپنا بڑا بھرپور کردار ادا کیا، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ اب تو مغربی میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جو JF سینٹر بھی ہے اور جو پاکستان ہے اس وقت یہ جو ہے آسمانوں کے شہزادے ہیں۔ تو یہ تو ہماری افواج کے حوالے سے ہے، جب مغربی میڈیا جو کل تک کچھ اور کہہ رہا تھا آج تو انہوں نے ہمیں شہزادے بھی قرار دے دیا، ہماری فوج کو شہزادے قرار دے دیا اور ہماری فضائیہ کو۔ تو آپ کیا سمجھیں کہ یہ ہمارے نئے جنرل جو ہیں، جنرل عاصم منیر، ان کی اس پالیسی کے حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ ان کی بریو پالیسیز کی وجہ سے ساری جو کشمیری قوم بھی اور پاکستانی قوم ہمارا جو سر ہے وہ فخر سے بلند ہوا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ٹائم آ گیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی ہم نے جو فیصلہ کرنا ہے لوگ ذہنی طور پہ تیار ہیں۔ آپ نے دیکھا یہاں پہ لوگوں کی اسپرٹس کتنی ہائی ہیں، ہمارے بازار اسی طرح کھلے ہوئے ہیں، ہمارے دفاتر کھلے ہوئے ہیں، لوگ جو ہیں کہیں بھی چھوڑ کے نہیں گئے اپنے علاقے کو، حتیٰ کہ لائن آف کنٹرول پہ رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی وہیں بنکر بنا کے رہنا چاہ رہے ہیں۔ تو جہاں تک آپ نے فرمایا کہ ہمیں اب شہزادہ قرار دیا جا رہا ہے، تو یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم عالم کے جو فالورز ہیں جن کا ریکارڈ کوئی آج تک نہیں بیٹ کر سکا، اور میں آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ جو رافلز کو انہوں نے گرایا ہے، جس طرح سے انہوں نے ان کو دندان شکن جواب دیا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی اب ہسٹری بن جائے گا، اور جس طریقے سے انہوں نے ان کے حملے ناکام کیے ہیں، جس طرح سے ان کو پوری دنیا میں منہ کی کھانی پڑی ہے اور ان کی ٹیکنالوجی کا زوم بری طرح سے ڈھیر ہوا ہے، یہ بھی ایک جب بھی کہیں فضائی تاریخ دہرائی جائے گی تو ہمارے بہادر شاہینوں کا اس میں نام آئے گا، اور پوری دنیا ان کی مثالیں اپنے ٹیکسٹ بکس میں رکھے گی کہ ایسے فضائیہ ہوتی ہے۔ میڈم قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جو لوگ انڈیا کے اندر ہیں، جو انڈیا کی یہ مقبوضہ کشمیر کی قیادت ہو یا دوسری قیادت ہو، تو ایک وقت میں یہ اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے جتن کریں گے لیکن کوئی نہیں مانے گا۔ تو آج کی یہ صورتحال ہے، ابھی حال ہی میں محبوبہ مفتی جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں ان کا بھی بیان آیا تھا، اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں محبوبہ مفتی صاحبہ نے جو کل آنسو بہائے ہیں، اگر یہ بہت پہلے اس کا ادراک کر لیتے، اور سچی بات ہے وہ اور ان کے والد صاحب اور جو پرو انڈین لیڈرشپ ہے یہ تو اس سسٹم کے بینیفیشریز ہیں، اور یہ اس وقت شہیدوں کی قیمت پہ اپنے اقتدار کو انجوائے کرتے رہے ہیں۔ جو اگر ان کو واقعی آج احساس ہو گیا کہ کشمیری جو قوم ہے وہ مشکل میں ہے، تو ان کو چاہیے کہ جو بیس کیمپ کی لیڈرشپ ہے، جو APHC کی لیڈرشپ ہے، یہ کولیکٹیو مل کے کوئی لاہے عمل بنائیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب بھی وقت ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ انڈیا سے آزادی چاہتے ہیں، تو وہ اپنے شہیدوں کی صفوں میں آ کے کھڑے ہو جائیں، آپ قربانی دینے والوں میں کہ جو ان کی آواز بنے، نہ کہ اس میڈیا کی۔ آج یہ جو ہمارا خون بہہ رہا ہے، یہ اس کا آغاز، یہ جو ہمارا پانی بند کیا جا رہا ہے، یہ انہی کے فیوریٹ لیڈر جو ہیں مودی جی جن کا وہ ذکر کرتے ہیں، یہ انہوں نے کیا نا، تو یہ ہمارے سوشل میڈیا پہ رونے کے بجائے ان سے بات کریں نا دو ٹوک کہ ہم لوگ کشمیریوں کے ترجمان ہیں۔ ناظرین، آزاد کشمیر کے وزیر ٹریول اینڈ ٹریڈ، وزیر اسمال انڈسٹری محترمہ تقدیس گیلانی صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی۔ حاضر ہوں گے نئے مہمان کے ساتھ، انہی الفاظ کے ساتھ اجازت، اللہ نگہبان۔